کسی شخص نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور جانور خریدنے کے کچھ ایام کے بعد ہی وہ جانور چوری ہو گیا، یا وہ جانور گم ہو گیا، یا اس کا انتقال ہو گیا، جانور فوت ہو گیا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی غرض سے، تو فقہائے کرام نے اب حکم جاری یہ کیا ہے کہ اگر تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، مزید جانور خریدنے کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ ایک اور جانور خرید سکتا ہے، تو اب اس پر لازم ہے اس شخص پر کہ وہ غنی ہے تو اب وہ نیا جانور خریدے اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ اگر وہ شخص ویسے ہی فقیر تھا اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ نیا جانور خرید سکے، تو اب اس کے لیے شریعت مطہرہ میں حکم یہ ہے کہ وہ اسی جانور کو قربان کر دے، تو اللہ کے ہاں وہ تقرب حاصل کرنے والا شمار کر لیا جائے گا۔ ہاں اگر جانور گم ہوا تھا یا چوری ہوا تھا اور چوری ہونے کے بعد جانور دوبارہ مل گیا ہے، تو اب فقیر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دونوں جانوروں کی قربانی کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو ملا ہے اس کی قربانی کر دے یا جو خریدا ہے اس کی قربانی کر دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کی قربانی کرے گا۔ اور جو غنی شخص تھا، جو مالدار تھا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ قربان کر دے، چاہے تو پہلے جانور تھا اس کو قربان کر دے، چاہے تو جو بعد میں خریدا اس کو قربان کر دے۔ ہاں اس میں ایک چیز مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ دونوں میں سے اگر پہلا جانور زیادہ فربا تھا، زیادہ صحت مند تھا، تو اس کی قربانی کرنا یہ ضروری ہے، جبکہ دوسرا جانور جو اس نے خریدا تھا وہ صحت کے لحاظ سے کمزور تھا، اگر اس کو کرے گا تو جتنی کمی اب پائی جا رہی ہے صحت کے حوالے سے یا جسامت کے حوالے سے، تو وہ کمی اب صدقے کے ذریعے پوری کی جائے گی کہ اپنا مال وہ صدقہ کرے گا، تو پھر اب اس کی قربانی تقرب اللہ تک پہنچ جائے گی۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ شخص گناہگار قرار پائے گا۔